الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، یہ ہمارا قربانی کے احکام اور مسائل کے تعلق سے 8واں حصہ ہے۔ اس سے پہلے 7 حصے آپ کے سامنے احکام اور مسائل کے تعلق سے گزر چکے ہیں۔ پرسوں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن ہے، اور حج اکبر کا دن بھی ہے۔ وہ سعودی میں تو کل ہی ہے، وہ عید الاضحیٰ چونکہ وہاں پہ پہلے ہوتی ہے۔ تو اب میں باقی ماندہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کر کے آج کل انشاءاللہ وہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ذکر کروں گا، مصنون طریقہ۔ آج مسائل سن لیں۔ چنانچہ مسائل سلسلہ وار آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ آج میں جانوروں کے عیبوں سے متعلق 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ چنانچہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ وہ ہے، جیسے میں نے کئی بار اب تک ذکر کیا، کہ اس کی قیمت بھی اونچی ہو اور وہ موٹا تازہ ہو، اچھا خاصا۔ اب ایسا جانور جس کے اندر عیب پیدا ہو جائے، ایسا جس سے اس کی مارکیٹ ریٹ گر جائے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب میں 2-4 مثال اس کی ذکر کرتا ہوں۔ ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹ گیا ہو اور اس کے ٹوٹنے کا اثر دماغ تک چلا گیا ہو۔ ایک تو یہ کہ جانور لڑ پڑا اور کسی جانور سے لڑ گیا، جھگڑ گیا، اور اس کے سینگ کا خول اتر گیا لڑنے کی وجہ سے، تو اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر جانور لڑ کر کے سینگ اندر سے اکھڑ گیا، دماغ میں سوراخ ہو گیا، یا دماغ تک اس کے زخم کا اثر جا پہنچا، تو اس وقت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پوپلا جانور جس کے منہ میں اتنے دانت نہ رہیں جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایسا جانور جو اتنا لنگڑا ہو کہ پاؤں زمین پر رکھ کر نہ چلتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا بہت زخم لگ گیا اور چلتا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہے، پاؤں رکھ کے چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، ہمارے یہاں اس کو منڈرا جانور کہا جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں یا کٹ گئے ہوں، تو یہ کان کا نہ ہونا چونکہ عیب سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایسا جانور جس کی دم تہائی کٹی ہوئی ہو، تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے اگر چھوٹا جانور ہے، بکری ہے، تو اس کے اگر دونوں تھن سوکھ گئے تو قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر بھینس ہے اور اس کے 2 یا 3 تھن سوکھ گئے، یعنی دودھ نہیں آ رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین، یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ قربانی کے جانور کا دودھ نکالنا یہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی آدمی نکالتا ہے تو اس جانور کو اس قیمت کو صدقہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ یعنی غریب بھی قربانی کے جانور کے دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور مالدار بھی قربانی کے جانور کے دودھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اسی طرح سے ناظرین، خصی جانور کی قربانی جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی میں کوئی کراہت نہیں ہے، چونکہ خصی جانور جو کیا جاتا ہے عام طور پہ، وہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا گوشت وہ موٹا تازہ جانور ہو جاتا ہے، اس کا گوشت عمدہ ہو جاتا ہے، تو خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایسا اندھا جانور جس کو بالکل دکھائی نہ دیتا ہو، راستہ بھی دکھائی نہ دیتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور
جو چل کر کے قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، یہ چراگاہ تک نہ جا سکتا ہو، چلتا نہ ہو. ایک تو یہ ایک لنگڑا کے چلتا ہے چل رہا ہے، ایک یہ پاؤں بالکل رکھتا ہی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ناظرین، قربانی کے جانور اچھا خاصا لے کے آیا لیکن گھر میں رکھا، گھر میں رکھنے کی وجہ سے وہ جانور مستقل کسی طرح عیبدار ہو گیا، نہلا رہے تھے پاؤں ٹوٹ گیا یا ایسا عیب ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہ ہو، جیسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اگر ایسا اتفاق غریب آدمی کو ہوا ہے تو غریب آدمی کو تو وہی جانور قربان کر دینا چاہیے. اور اگر مالدار کا ایسا اتفاق ہوا ہے ناظرین، تو مالدار کے لیے لازمی ہے کہ مالدار دوسرا جانور خریدے اور خرید کر کے قربان کرے. لیکن اگر قربانی کرتے وقت میں جانور کے اندر ایسا عیب ہو گیا تو پھر اس وقت میں گراتے وقت میں پاؤں ٹوٹ گیا یا کوئی ایسا عیب آ گیا جس سے قربانی نہیں ہوتی، تو اس وقت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، قربانی جائز ہو جائے گی. کیونکہ جانور کو جب ذبح کرنا ہی ہے تو اس وقت میں اگر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. ناظرین، اسی طرح ایسا جانور جسے غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو اور اس کو کسی مزار پر یا بتوں پر لے جا کر چھوڑ دیا گیا ہو ذبح کرنے کے لیے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہمارے کچھ علاقوں میں ہوتا ہے کہ انسان جیسے مکے والے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. قرآن کریم نے ذکر فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائب ولا وسیلہ، وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. سرکاری سانڈ بھی اس کو کہتے تھے کہ وہ اگر کسی جانور کے اتنے بچے ہو گئے تو یہ فلاں کے نام پر اس سے ہم خدمت دلانا چھوڑ دیں گے، یہ فلاں کے نام پر ذبح کیا جائے گا. ایک تو طریقہ یہ ہوتا تھا خدمت لینا چھوڑ دیتے تھے، ایک یہ ہوتا تھا وہ ذبح کرنے کے لیے چھوڑ کے آیا کرتے تھے، مجاور کو دے دیا کرتے تھے، پجاری کو دے دیا کرتے تھے. تو ہمارے یہاں بھی اگر کسی آدمی نے بکرا یا کوئی جانور، گائے بھینس، بڑا جانور اگر اس نے مستقل کسی مزار پہ لے جا کے چھوڑ دیا، وہاں کے مجاور کو دے دیا اور اس کا مقصد اپنی کسی نظر کی تکمیل میں، منت کی تکمیل میں انہی بزرگ کے لیے وہ جانور ذبح کرنا مقصد تھا، تو اس وقت میں بھی وہ جانور اسی طرح مردار ہو جائے گا جس طرح سے کسی دیوی دیوتا یا بت کے نام پر چھوڑنے سے، ذبح کرنے کے لیے چھوڑنے سے جانور مردار ہو جاتا ہے. اب اگر وہ مجاور یا وہاں کا سجادہ نشی ان جانوروں کو لے کر کے فروخت کر دیتا ہے اور کوئی مسلمان ان سے لے کر کے قربانی کرتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، چونکہ جانور غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے کے لیے ایک طرح سے وہاں پر پہنچ چکا ہے. اور اس کی صرف ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ مالک اپنے اس فعل سے، اس بنا عمل سے توبہ کر لے اور اپنے جانور واپس لے آئے، اپنی اس نیت بس سے توبہ کرے اور پھر کوئی آدمی اس جانور سے خرید لے، تو پھر اس وقت میں یہ قربانی کرنا جائز ہوگی چونکہ وہ بری نیت سے اپنے توبہ کر چکا ہے. تو ناظرین، یہ جانوروں کے عیب سے متعلق مسائل تھے، ان کا ہم جانوروں کو خریدنے میں خیال کریں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم قربانی کے جانوروں کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں. کان اس کا بیچ میں سے تو چرا ہوا نہیں ہے، لمبائی میں سے تو چرا ہوا نہیں ہے، اور اسی طرح ہم ہر چیز دیکھ لیں، اس کی آنکھیں دیکھ لیں، اس کی ایک ایک چیز دیکھیں کہ اس کے اندر عیب تو نہیں ہے. ہم ساری چیز دیکھ کر کے اس جانور کو قربان کریں. اگر کسی طرح کا کوئی عیب جانور کے اندر ہے تو قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ناظرین، اب یہ مسائل تو تقریباً موٹے موٹے پورے ہو چکے، اور اگر کسی کو پوچھنا ہو تو وہ کمنٹ باکس میں تحریر کر کے پوچھ سکتا ہے یا فون کر سکتا ہے ڈائریکٹ ہمارے نمبر پہ 9052161780. اب یہ ہے مسئلہ، کل سے تکبیر شروع ہو رہی ہے. کل فجر 13ویں ذی الحجہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک رہتی ہے. تو کل اتوار ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے، تو کل فجر سے تکبیر تشریق شروع ہوگی. مرد حضرات مسجد میں پڑھیں اور ہماری بہنیں مائیں وہ گھر میں آہستہ سے پڑھیں. مرد جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی زور سے پڑھے، اور اگر جماعت کی نماز نکل گئی، 1-2 رکعت نکلی ہے، یا اپنی الگ پڑھ رہا ہے تو بھی زور سے پڑھے، آہستہ سے نہ پڑھے. اور ہماری مائیں بہنیں گھر میں آہستہ سے پڑھے. یہ تکبیرات تشریق ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر ایک بار پڑھنا سنت ہے. جیسے کچھ علاقوں کے اندر عادت ہوتی ہے، امریکہ یا تلنگانہ وغیرہ، ان علاقوں میں ایک تو آواز ملا کے پڑھتے ہیں، 3 بار پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے. ویسے تو اللہ کا نام 1000 بار بھی پڑھا جائے
لیکن جو چیز جس وقت میں جتنی ثابت ہے اتنی پڑھنی پڑے گی، اپنی طرف سے آپ زیادہ گھٹا اور بڑھا نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی پہلی رکعت میں یہ کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ 4-6 بار پڑھ لوں گا، اللہ کا کلام ہی تو ہے، سجدہ سب واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض کی دوسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملاؤں گا، اللہ کا کلام ہی تو ہے، تو سجدہ سب واجب ہو جائے گا۔ تو جو حکم شریعت کا جہاں تک ہے اس کو وہیں تک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ناظرین یہ بات یاد رکھے کہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الحمد، یہ ایک مرتبہ ہی سنت ہے، اور بلکہ یہ واجب ہے، ایک بار ہی واجب ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آواز ملا کے نہ پڑھیں، اپنی الگ الگ پڑھیں۔ مرد حضرات مسجد میں پڑھیں زور سے، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ گھر میں پڑھیں نماز کے بعد آہستہ سے۔ باقی اور انشاءاللہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ تو کل ذکر کریں گے۔ اگر بیچ میں کسی کو ایک آدھی چیز اور پوچھنی ہو تو ہمارے نمبر پہ فون کر کے پوچھ سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ بر وقت مسائل کے کان میں پڑھ کر کے وہ سنت کے مطابق اپنی قربانیاں کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔